اب سنیے کہ اس رات ہوتا کیا ہے. ہم بڑے لا علم ہیں، حقیقتاً لا علم ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس رات کیا ہوتا ہے. میرے رب نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، میرے رب نے اعلان فرمایا اس رات ملائکہ اترتے ہیں اور روح الامین اترتے ہیں. کیسے ملائکہ ہوتے ہیں؟ آج ذرا اس کی ڈیٹیل سنیے. کیا ہے؟ ان سدرۃ المنتہا، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، سدرہ ایک درخت ہے. سدرۃ المنتہا کیسا ہے؟ علی حد السماء السابعۃ مما یلی الجنہ، جنت سے جو ایریا جو اس کا سدرہ جو ہے نا درخت، یہ 7ویں آسمان پر ہے اور جنت سے متصل ہے، جنت سے ملا ہوا ہے. فہی علی حد ہواء الدنیا و ہواء الآخرہ، جتنا دنیا اور آخرت میں خلا ہے نا اتنا ایک درخت ہے یہ سدرۃ المنتہا. جتنا خلا دنیا اور آخرت میں پایا جاتا ہے نا اتنا بڑا درخت ہے یہ سدرۃ المنتہا. اور پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں وساقها فی الجنہ، اس کا جو تنا ہے وہ جنت میں ہے. واغصانها تحت الکرسی، اور جو اس کی ٹہنیاں ہیں وہ کرسی تک لٹک رہی ہیں، عرش و کرسی جو ہے. فیہا ملائکۃ، اس سدرۃ المنتہا پر ملائکہ کی ایک تعداد ہے جو یہاں رہتی ہے. عددہم لا یعلمہ الا اللہ، ان کا عدد جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اور یہ ایسے ہے، اتنی ان کی تعداد ہے کہ ان کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، بے شمار فرشتے ہیں. تو اس میں مقام جبریل بھی ہے، فی وسطہا، اس سدرۃ المنتہا کے درمیان میں جبریل امین کا ڈیرہ ہے، جبریل امین کا مقام ہے، رہائش گاہ ہے. اب فرماتے ہیں لیس فیہا ملک الا وقد اعطى الرأفة والرحمة للمؤمنین، اس میں جتنے بھی فرشتے ہیں، جھوم جائیے یہ جملہ سن کے کہ اس میں جتنے بھی فرشتے سدرۃ المنتہا کے رہنے والے ہیں، اللہ نے ہر فرشتے کے سینے میں مومنین کی محبت اور ان کے لیے رحمت ڈال دی ہے. مومنین کے لیے رحمت، شفقت اور محبت ڈال دی ہے، یعنی ہم سے وہ پیار کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا کے باسی ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے. ہوتا کیا ہے پھر؟ فرماتے ہیں ینزلون مع جبریل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جب آتی ہے یہ جبریل کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے باسی سارے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، سارے فرشتے زمین پر آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فلا تبقى بقعة من الارض الا وعليها ملك، زمین کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ، کوئی ایریا نہیں بچتا مگر ہر حصے پر، ہر جگہ پر فرشتے موجود ہوتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں حضور، زمین کے ہر حصے پر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور آ کے کیا کرتے ہیں؟ زمین پر فرشتے آ کر ساجد قائم یدعو المؤمنین والمؤمنات، جھوم جاؤ یار، رو پڑو. یہ فرشتے اترتے ہیں، اس زمین کے چپے چپے پر سجدے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. عبادت کرنے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے مانگتے ہیں. مولا ان کو بخش دے، مولا ان کو بخش دے، مولا ان کو بخش دے. اللہ اکبر. یہ فرشتے آسمان سے سدرۃ المنتہا سے اتر کر ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے پاس اپنے لیے دعا کرنے کا وقت نہ ہو. ہائے افسوس، ہمارے پاس اپنی مغفرت کروانے کا ٹائم نہ ہو، ہمارے پاس اپنی مصروفیات ہوں. آئے ہائے ہائے. پھر کیا کرتے ہیں؟ وجبریل لا یدع احدا، یہ جملہ سنیے. فرماتے ہیں حضرت جبریل امین لا یدع احدا من الناس الا صافحهم، ہر شخص سے جبریل امین مصافحہ فرماتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا مسجد میں ہم کس سے مصافحہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں احساس ہوتا جبریل امین کس کی شکل میں آ کے مجھ سے مصافحہ کر کے جا رہے ہیں. لیکن جس سے مصافحہ کرتے ہیں ان کی پہچان ہوتی ہے، ان کی علامتیں ہوتی ہیں. وہ علامتیں سنیے، اگر محسوس ہو جائیں تو قابل مبارکباد ہیں. وہ علامتیں کیا ہیں؟ وعلامت ذالک، کہ جس سے جبریل امین مصافحہ کر کے جا رہے ہیں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ من اقشعر جلدہ، اس کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی تاری ہوتی ہے اس پر. ورق قلبہ، اس کا دل رقیق ہو جاتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کا دل دہل جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟
تیسری نشانی وہ دمعت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جس بندے کو یہ تین چیزیں نصیب ہو جائیں آج کی رات میں، سمجھ لے آج جبریل امین اس سے مصافحہ کر کے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِن مُصَافَحَةِ جبریل علیہ السلام، یہ ساری نشانیاں اس بات کی ہیں کہ جبریل امین مصافحہ کر کے گئے ہیں اور بخشش کا نذرانہ دے کے گئے۔ پھر فرماتے ہیں من قال فیہا 3 مرات لا الہ الا اللہ، جو بندہ آج کی رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے گا، 3 مرتبہ کیا کہہ لے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ پڑھ لے گا۔ فرماتے ہیں غفر لہ بواحدۃ، 1 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسری بار پڑھے گا وَنَجَاهُ مِنَ النَّارِ بِوَاحِدَةٍ، اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تیسری مرتبہ پڑھے گا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِوَاحِدَةٍ، تیسری بار پڑھنے پر اللہ اس کو جنت کی ٹکٹ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ رات ہے، عصمت والی رات، جس میں 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ جبریل امین زمین پر رہتے ہیں، فرشتے زمین پر رہتے ہیں، پھر یہاں سے یہ صعود کرتے ہیں، واپس جا رہے ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ ڈیٹیل ہے اس کی، میں مختصر لفظوں میں آپ کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ اب پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں نا، تو پہلے آسمان کے سارے فرشتے ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، حلقے لگا لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلے آسمانوں والے فرشتے نہیں اترے زمین پر۔ زمین پر کون سے فرشتے اترے ہیں؟ سدرۃ المنتہا والے، یہ زمین پر اترے ہیں۔ زمین پر انہوں نے معائنہ کیا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کون کیا کر رہا ہے، ہر چیز کا نظارہ کیا ہے۔ اب یہ واپس جاتے ہیں پہلے آسمان پر، حلقے لگ جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ہمیں جانتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، میں پڑھ چکا ہوں، اس کی میں ویسے مختصر الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، اگر میں پڑھوں الفاظ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ فرشتے ہمارے ناموں سے بھی واقف ہوتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے ناموں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے پچھلی بار جب لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے، انہوں نے اس بندے کو فلاں اسپیسیفک پرسن، ہر بندے کے لیے، کہ یہ بندہ جو تھا فلاں ابن فلاں، یہ بندہ فلاں کا بیٹا جو تھا، یہ پچھلے سال کس کیفیت میں تھا، یہ فرشتے آسمانوں والے جانتے ہوتے ہیں۔ ان سے آ کے پوچھتے ہیں، ہاں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں بتاؤ، وہ جو فلاں ابن فلاں تھا، پچھلی بار تو وہ ذکر اللہ میں مصروف تھا، آج بتاؤ کس حال میں اس کو پایا، آج تم نے اس کو کس حال میں پایا؟ وہ بتاتے ہیں آج تو وہ سو رہا تھا، وہ بتاتے ہیں آج تو وہ فلاں ابن فلاں سو رہا تھا، آج تو فلاں ابن فلاں گیم کھیل رہا تھا، آج تو فلاں ابن فلاں دوسرے کاموں میں مصروف تھا۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ روایت کے الفاظ ہیں، وہ جو آسمان دنیا، پہلے آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پچھلے سال سارا سال اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اب اس کے لیے دعا چھوڑ دیتے ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اب وہ ذکر اللہ میں مصروف نہیں تھا، اب وہ دنیا کے کسی کام میں مصروف تھا۔ فرشتوں کی شہادت ملی کہ اب وہ دنیا کے کسی کام میں مصروف تھا، لہٰذا اس کے لیے دعا چھوڑ دی جاتی ہے۔ اب اگلا سال وہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر فرشتے یہ گواہی دیں کہ جب ہم گئے تو یہ نماز پڑھ رہا تھا، ہم جب گئے ہم نے دیکھا یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ہم جب گئے ہم نے دیکھا یہ ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ہم نے جا کر دیکھا یہ رسول اللہ پر درود پڑھ رہا تھا، ہم نے یہ گواہی، یہ فرشتے جب گواہی دیتے ہیں تو وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اور پورا سال اس کے لیے دعائیں چلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ پھر اگلے سال پھر لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، پھر یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، پھر نظارے کرتے ہیں، اور پھر واپس جا کر رپورٹ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس دفعہ کیا کر رہا تھا، اور پھر وہ فرشتے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کے بارے میں دعائیں کرنی ہیں یا نہیں کرنی ہے، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ فرشتے
سدرۃ المنتہا تک جانے ہیں نا، پہلے آسمان کے فرشتوں کو حال احوال بتا کے ان کو رزلٹ آؤٹ کر کے پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو سب کچھ بتاتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے پر، پانچویں، چھٹے، یہ سارے آسمان کے فرشتوں پر یہ سب کچھ بتاتے جاتے ہیں۔ ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ صرف ہمیں نہیں پتا ہوتا، یہ آسمان کے سب فرشتوں تک ہماری رپورٹ جا رہی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری رپورٹ جا رہی ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری رپورٹ جا رہی ہوتی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں میں ہمارے اعمال بتائے جا رہے ہوتے ہیں، آج تمہارا بیٹا یہ کردار کر رہا تھا۔ ہاں سمجھ جائیں، آگے کے الفاظ سنیں۔ یہ چلتے چلتے ساتواں آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ تقول لهم السدرہ، سدرہ ان سے کہتی ہے، سدرہ بول پڑتی ہے، سدرہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یا سکانی، اے میرے یہاں رہنے والوں، اے میرے قریب میں قرب خاص میں رہنے والوں، میرے پاس رہنے والوں، یہ سب کو بتائے ہو، مجھے تو بتاؤ دیکھ کے کیا آئے ہو، مجھے تو بتاؤ کیا معاملات رہے، نیچے زمین پر گئے تھے کیسا پایا لوگوں کو؟ تو اب یہ لوگ وہاں سب کچھ بتاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کو بتاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا کیا کہتی ہے؟ سدرۃ المنتہا کو جب بتایا جاتا ہے، پوری ڈیٹیل تفصیل بتائی جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے وَإِنِّي، اعلان کرتا ہے سدرۃ المنتہا کا درخت، اعلان کرتا ہے انی احب من احب اللہ، گواہ ہو جاؤ میں سدرۃ المنتہا اس شخص سے پیار کرتا ہوں جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، میں سدرۃ المنتہا بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر یہ خبر کہاں جاتی ہے؟ یہ خبر جنت چلی جاتی ہے، یہ خبر جنت چلی جاتی ہے۔ جنت جب سنتی ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں آج عبادت کر رہا تھا، فلاں آج تلاوت کر رہا تھا، جس کے بارے میں نیکیاں کرنے کا سنتی ہے جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج کی رات کیا کیا ہونے والا ہے ذرا سمجھو۔ جنت دعا کیا کرتی ہے؟ الفاظ مذکور ہیں، جنت دعا کرتی ہے اللہم عجلہم الیہ۔ اور آج ہمارے ہاں دعا جو ہو رہی ہوتی ہے، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، مولانا صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو آمین کون کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بولیے، عوام الناس آمین کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن جب دعا جنت کر رہی ہو تو آمین کون کہہ رہا ہوگا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آئیے روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم عجلہم الیہ، جنت کہتی ہے اے اللہ یہ جو تیری عبادت کرنے والے ہیں نا، انہیں میری طرف جلدی بھیج، جلدی ان کو میری طرف بھیج۔ جنت مشتاق ہوتی ہے تمہاری طرف، اے عبادت کرنے والوں، اے رب کو راضی کرنے والوں، جنت تمہاری ملاقات کی مشتاق ہوتی ہے، تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے رب سے التجائیں کرتی ہے۔ اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا والملائکۃ واہل السدرۃ، اور ساتوں آسمان کے فرشتے اور سدرۃ المنتہا کے سارے فرشتے اس دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، ان کو جلدی جنت عطا فرما، جلدی جنت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کر لو یار، اللہ کو راضی کر لو۔